کینیڈا کالنگ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. جیسے کہ ذکر کیا تھا کہ قونصل جنرل آف پاکستان عمران علی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور بہت سی باتیں جو آپ نے ہم تک پہنچائیں یا کچھ ہمارے ذہن میں ہم ان سے سوال کریں گے. عمران صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ارشد صاحب. اٹس اے پریویلیج آپ کے پروگرام پہ. بہت شکریہ آپ کا. مجھے پتا ہے بہت بزی آپ رہتے ہیں لیکن نوازش کیونکہ اسٹوڈیو میں آنا تھوڑا سا وقت اس واسطے نہیں نہیں میں آپ جب بلائیں گے مصروفیت. بہت شکریہ. تھوڑا سا ہم سٹارٹ کرتے ہیں. کچھ ایسے کوشچن ہیں جو لوگوں نے ہم تک جی بالکل آپ کے. ایک تو نئی بلڈنگ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے آپ کی, اس کے بارے میں بتائیے. کچھ لوگوں کو اس حوالے سے بڑا جو ہے وہ کنسرن رہتا ہے. جی 12 سے ہم موو ہو رہے ہیں, 12, 13, 14 کے 3 دنوں میں. اور یہ بلڈنگ ہائی وے 7 وکیل پہ 7880 کیل اسٹریٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جو جس بلڈنگ میں ہم اب ہیں اس کا جو کونسلر ہال ہے وہ بہت چھوٹا رہ گیا تھا کمیونٹی. 75 کی کیپیسٹی ہے, ہمارا ایوریج پہ 150 بندہ ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا عمران صاحب 2-3 سوال ایسے ہیں. بہت سے لوگوں سے ہم نے ریڈیو پروگرام میں ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے مجھ سے بہت سے سوال پوچھے. ممکن ان کے علم میں نہ ہو, وہ سوال ایسے نہ ہو. ایک دوست نے ہمیں کہا کہ طالب صاحب بلکہ نام بھی بتا دیتا ہوں کہ اتنا خوبصورت ملک ہے, چاروں سیزن وہاں پہ ہوتے ہیں, بلکہ کیا کہیں کہ ایک طرف سردی ہے تو دوسری طرف پاکستان میں گرمی ہوتی ہے. ٹورزم کے حوالے سے جب اتنی اس میں گنجائش ہے تو کونسلیٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ ٹورزم کے حوالے سے کوئی پروموشن نظر نہیں آئی. کیا ان کی بات درست ہے یا نہیں؟ جی ان کی بات کسی حد تک درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹورزم کا خیال رکھ رہے ہیں آفیسر ہمارے اکبر عادل شاہ ہیں جو کونسلر کمیونٹی افیئرز ہیں, وہ بہت اچھے محنتی آفیسر ہیں. لیکن ان کے باقی کام اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ٹورزم کا علیحدہ آفیسر وہ نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. مٹیریل پڑا ہے, چیزیں پڑی ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اور پاکستان کے نمائندے کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ ٹورزم پہ لوگ جاتے ہیں. لاہور بہت جا رہے ہیں لوگ, انٹیریئر سندھ بہت جا رہے ہیں, لیکن نارتھ میں نہیں جا رہے جہاں پہ سب سے زیادہ خوبصورت, جہاں پہ سب سے زیادہ خوبصورتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نارتھ میں کچھ وجوہات کا تو آپ کو پتا ہے. کچھ یہ ہے کہ نارتھ میں وہ کاغان میں اور سوات میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے. کاغان کا رستہ کھلا ہے, خوشحال ہے, لیکن وہ سوات کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں. چلیں لیکن بہرحال ہماری کوشش تو ہوگی. آپ اس حوالے سے ان کی جو ریکویسٹ ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں. اگر کوئی ہماری بروشرز آ سکیں, کوئی پمفلیٹس آ سکیں جو ہال میں خاص طور پہ کہتے ہیں کہ میں شاید آپ کے آفس میں اندر تو موجود ہیں, ہال میں شاید اگر ہوں تو زیادہ. ہال میں بھی ہیں جی, لیکن میں انشور کراؤں گا کہ ہال میں بھی ہوں. صحیح. اچھا کچھ لوگ, آپ نے اپنا ایمرجنسی نمبر دیا ہوا ہے ویب سائٹ پہ, ہم نے دیکھا ہے, اور اس پہ لوگ ٹیکسٹ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کی مسائل رہتے ہیں کہ ایمرجنسی میں جو ہے ان کے لیے مسئلہ رہتا ہے. کیونکہ یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سال سے نہیں گئے, ایکسپائر ہو جاتا پاسپورٹ ان کا. یہ مسئلہ کوئی اس کا حل کوئی ہے؟ اس کا جی انفارچونیٹلی حل یہی ہے کہ سیل فون نمبر اگر ویب سائٹ پہ تو اس پہ ٹیکسٹ کرنے کی تکلیف کر لیں. وہ جی لینڈ لائن بند ہوگی سیٹرڈے سنڈے کو, رات کو لینڈ لائنز بند ہوں گی, تو اس کا تو یہی حل ہے جی. اب ویب سائٹ پہ لال لنک میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے. اور تمام ٹریول ایجنٹس کو پتا ہے, تمام چھوٹے بڑے ٹریول ایجنٹس کو پتا ہے, ان کی طرف سے کالیں آتی رہتی ہیں. تو آپ اس کو جو ہے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں ویکینڈ پہ؟ کوئی بھی ویکینڈ پہ کسی نہ کسی صورت اس میں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فرض کے نارملی ایسا ہوتا ہے نا, اب لوگ پاسپورٹ سال کوئی نہیں گیا, 10 سال ایک ایکسپائر بھی ہو گیا, تو پھر ظاہر آپ کی ہمیں پتا ہے کہ مجبوریاں اور ذمہ داریاں تو ہیں, آپ نے ویٹ تو کرنا ہے, سرٹیفائی تو کرنا ہی ہے. تو آپ تھوڑا سا میسج کیا ہے لوگوں کو کہ کس طرح اپڈیٹ رکھیں اپنے سسٹم کو یا اپنی انفارمیشن کو؟ اگر آپ کے پاس سے 1973 کا پاسپورٹ بھی جو آپ نے اس کے بعد نہیں رینیو کرایا وہ بھی نہیں ہے, تو پھر آپ کی ایمرجنسی مدد نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. آپ کے پاس کم از کم ایک کاپی ہونی چاہیے پاسپورٹ کی یا اپنے نیشنل آئی ڈی کارڈ کی. اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. اب اور کچھ نہیں, میرا مشورہ ہے کہ اگر چیزیں باقی پوری نہیں تو اپنا مینول پاسپورٹ ضرور بنوا کے رکھیں اپنے پاس ہر حال. جی. اچھا, یہ جو ڈیجیٹل پاسپورٹ ہے, مینول پاسپورٹ, ڈیجیٹل تو پاکستان سے بنتا ہے یہیں پہ بنتا ہے؟ جی ڈیجیٹل کی اپلیکیشن یہاں لی جاتی ہے, بنتا پاکستان. ٹھیک ہے. اور جو ایک کارڈ ہے جو اوورسیز پاکستانی کا کارڈ ہے, یہ بھی وہیں پروسیسنگ یہاں سے ہوتی بنتا وہاں؟ جی وہاں پہ. اور میں آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ مشین ریڈیبل پاسپورٹ کی اگر تمام چیزیں ہوں تو وہ 45 دن میں بنتا ہے. اچھا. اور جو نائکاپ کارڈ ہے, نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانیز, اس میں 5 سے 6 مہینے لگتے ہیں. اچھا. جی ہاں, کیونکہ وہ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد بنتا ہے. وہ آپ کی پرماننٹ آئی ڈی ہوتی ہے 15-20 سال کے لیے. پاکستان میں 1 ہفتے میں بنتا ہے؟ جی پاکستان میں 1 ہفتے میں بنتا ہے. آپ جائیں وہاں پہ, اگر جائیں اور آپ وہاں گئے تو وہ
تو لیکن یہ کہ بنوانا ضرور چاہیے. بنوانا بہت ضروری ہے جی, ورنہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ مینول پاسپورٹ پہ چلے جائیں, وہاں جا کے بنوا لیں اگر جلدی ہے, لیکن بنوائیں ضرور. اچھا, اسی سے ایک بات نکل آئی, ابھی بڑی بات ہو رہی ہے ووٹرز کی جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کی ووٹنگ کا حق شاید کورٹ نے دیے, اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے یا کچھ انسٹرکشنز آئی ہیں؟ ابھی تک ایگزیکٹو انسٹرکشنز نہیں آئی ہیں جی, ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کانسلیٹ جنرل پولنگ اسٹیشن بنے گا. اچھا, اور نائکاپ کارڈ کے بیسس پہ, جسٹ یو شو یور کارڈ, نائکاپ اور NIC یہ دو ہوں گے. لیکن آپ کو اپنے حلقے کا پتا ہونا چاہیے کہ کون سا حلقہ ہے کیا ہے, تو آپ کے لیے بھی تو وہ بھی شاید ہمارے تک پہنچ جائے گا, ڈیٹا الیکشن کمیشن سے پہنچ جائے گا, وہ پہنچ جائے گا. لیکن یہ شرط ہے کہ جی ویلڈ شناختی کارڈ یا نائکاپ یہ ہونا. اچھا, اس کے ساتھ تھوڑی سی سروسز ہم چاہتے ہیں وہ بھی ڈسکس ہو جائیں کہ کیا کیا سروسز جو ہیں کانسلیٹ آفر کر رہا ہے اس وقت تک جو ہیں. پاسپورٹ تو ہو گیا, نائکاپ بھی ہو گیا, جیسے ویزاز بھی ہو گئے, جیسے رجسٹریشن ہوتی ہے بچوں کی, اس قسم کی. جی ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ رجسٹریشن ابھی کچھ جگہ جہاں نائکاپ کی فیسلٹی نہیں ہے اس کی وجہ سے ویب سائٹ پہ تو ہے, لیکن اب رجسٹریشن کرانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اچھا, وہ نائکاپ بنوا لیں, وہ نائکاپ بنوائیں جی, نوزائیدہ بچے کا بھی نائکاپ بنوائیں, اس کی وجہ وہ ڈیجیٹل ریکارڈ میں انٹر ہو جائے گا اور آپ کو دوبارہ بھاگنا نہیں پڑے گا. یہ بے فارم وغیرہ ختم ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بے فارم پاکستان میں بن سکتا ہے جی, لیکن یہاں تو بے فارم بنتا بھی نہیں. پاکستانی بے فارم کو ضرور سنبھال کے رکھیں جو نادرا کا بے فارم ہے. لیکن جب آپ کے نائکاپ بن گیا تب بھی ضرورت ہے آپ کو؟ جی نہیں, پھر نائکاپ ایک دفعہ بن گیا تو آپ ہمیشہ کے لیے ہو جاتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. اچھا, یہ بیسک سروسز ہیں آپ کی. جی, اس کے علاوہ سب سے زیادہ جی ڈرائیورز لائسنس کسی کو ٹیسٹ کرنا, کیونکہ آپ کو پھر جی ڈائریکٹلی مل جاتا ہے. پھر پاور آف اٹرنیز ہیں, ڈیڈ باڈیز کو بھیجنا, اور ایمرجنسیز, مطلب سروسز کافی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو کانسیپٹ پہلے ہم سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں, میرا اپنا تجربہ تو ایسا جی نہیں بالکل کہ کہتے ہیں جی کانسلیٹ میں جائیں, بات نہیں کرتے ہیں, صحیح طرح سے دیکھتے نہیں ہیں اور لائن لگی ہوئی ہے. لیکن ایک چیز ہم نے بھی دیکھی ہے کہ لوگ پاکستانی کانسلیٹ میں جاتے ہیں تو ان کا رویہ ایک دم تبدیل ہو جاتا ہے. کینیڈین آفس میں جاتے ہیں تو اور طرح کا ہوتا ہے. آپ نے اپنے ٹینیور میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تمام چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں یا مزید اصلاح کی ضرورت ہے؟ یہ چیزیں میں نے کوشش تو کی ہے بہت بہتر کرنے کی, لیکن میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ 100% ایک چیز ٹھیک ہوگی. لیکن اب تو یہ ہے نا کہ نمبرڈ ہے, الیکٹرانک نمبرز ہیں جی, آپ نے جانا ہے, آپ کی باری کا انتظار کرنا ہے, وہاں پہ بیٹھ جانا ہے, باری آ جانی ہے. اس کے علاوہ تمام ناظرین کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جی 12 سے 2 تک کسی قسم کی آپ کو کمپلینٹ ہو, کسی قسم کی بھی, آپ سیدھا میرے کمرے میں آ سکتے ہیں. اوپن ڈور پالیسی ہے 12 سے 2 تک. آپ وہاں پہ جس سے کہیں کہ آپ سے جی بالکل, وہ صدیقی صاحب کو آرڈرز ہیں کہ کوئی بھی معمولی سے معمولی, بڑے سے بڑا کام کسی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں 2 گھنٹے. جی 2 گھنٹے. اچھا, لوگوں کو تو کانسلیٹ سے اعتراضات ہیں, آپ کو بھی کوئی اعتراض ہے لوگوں سے؟ کوئی مجھے صرف اول تو کوئی اعتراض نہیں. میں آپ کو بتاؤں, لوگ بری باتیں کرتے ہیں, یہ پاکستان کی بہترین کمیونٹیز میں سے ایک ہے جو ٹورانٹو کی ہے. میرا صرف یہ ہے کہ ویب سائٹ پڑھ کے انفارمیشن ہوم ورک کر کے آئیں اپنا, صرف ایک دفعہ ویب سائٹ پہ جا کے آ جائیں بس, اور کچھ نہیں, اور کوئی تمنا نہیں. صحیح ہے, اگر ہوم ورک کر کے آئیں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہونے بھی آسانی. ہاں جی, ان کو چھٹی کا بھی پتہ چل جائے گا کہ چھٹی کس دن ہے. اچھا, ابھی اس میں بھی آپ جب چینج کریں تو کچھ دن آفس جو ہے وہ آپ کا بند رہے گا. ہاں جی, لیکن ایمرجنسی سروسز جائے رہیں گے. ٹھیک ہے. چلیے جناب, یہ تو کچھ سوال تھے جو ٹیکنیکل سے سوال تھے. نیکسٹ جو سیگمنٹ ہے اس میں کچھ ایسے سوال کریں گے, مطلب وہ نارمل سوال ہی ہوں گے لیکن تھوڑے سے ہٹ کے ہوں گے. جی بالکل, امید ہے اس کے جواب بھی آپ بالکل. جی دیکھتے رہیے کینیڈا کالنگ. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. عمران صاحب کونسل آف پاکستان ہمارے ساتھ ہیں. تھوڑی دیر میں ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.